ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب کا پاکستان سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے جشن آزادی کے حوالے سے یہ سیریز جاری ہے، اور ہم مختلف آسپیکٹس پر، مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے تمام طبقات اور تمام عوام تک ہر قسم کی اپرچونٹی ایکولی پہنچنی چاہیے، کیونکہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جہاں ہم اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں، جہاں رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پھر ہمارے فرائض اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کے تقاضے بھی ہیں، وہ بھی ہر ایک کو اپنی اپنی پوزیشن کے مطابق ادا کرنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ٹو وے ہوتا ہے، ون وے تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ جہاں گورنمنٹ کے فرائض ہوں گے، مقتدر طبقات کے فرائض ہوں گے، وہاں عوام کے بھی فرائض ہیں کہ ہم بھی اپنے اپنے فرائض ادا کریں۔ اب اکنامک جسٹس کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر وہ پھر گورنمنٹ اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بات ذرا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اکنامک جسٹس ان اداروں نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پھر ہمارے فرائض ہیں کہ وہ ثمرات، وہ فروٹ، وہ چیزیں ہر طبقے تک پہنچے، تو اس میں ہمارا کیا کردار ہے۔ تو اس میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اکنامک جسٹس ہم نے کرنا ہے تو ہمیں بتائیے، ہم عوام کا کردار کیا ہے اس میں؟ جی دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ جیسے بہت عام سی مثال ہے لیکن اس میں بہت کچھ پنہا ہے کہ آدھا گلاس خالی کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو میری تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے، جس کا میں بارہا اظہار کرتا ہوں مختلف جگہوں پہ، وہ یہ ہے کہ شاید ہمیں جو کمی کسی جگہ پر ہوتی ہے، کوئی کجی ہوتی ہے، وہ تو بڑی نظر آتی ہے، لیکن میں نے کیا کیا ہے اس میں بہتری لانے کا، اس کا احساس ہم سب کو شاید کم ہوتا ہے۔ بالکل۔ بنیادی سی بات ہے کہ جیسے میڈم نے ابھی کہا کہ حکومت کیسے چلتی ہے، اسٹیٹ کیسے چلتی ہے، اور اس کی بہتری کے ثمرات کیسے پھر سب میں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم سب کا پاکستان، تو سب پر اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب ریونیو جنریشن سے بات شروع ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ اس میں انڈیویجول کو رول ہے۔ صحیح بات۔ مجھے اگر اللہ نے کچھ عطا کر رکھا ہے، جتنا عطا کر رکھا ہے، صحیح، وہ میری اخلاقی، قومی، ملی ذمہ داری ہے کہ میں اس پر ٹیکس کو پے کروں۔ پھر اس میں یہ بہت اہم ہے کہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ باقی جو اپنی آمدنی کو شو کر رہا ہے اس کو پھر کوئی پرابلم نہ ہو۔ جی جی جی، بالکل صحیح۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ایک یقین کی صورتحال ہوتی ہے اداروں پر، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے ایز این انڈیویجول اپنا فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ پھر اسی طرح سے جو ایک عام آدمی کے، ایک معاشرے کے ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے انداز میں پوری سوسائٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اکنامک سسٹم کے حوالے سے، اکنامک گورننس کے حوالے سے، تو جو آئینی حقوق ہمیں حاصل ہیں کہ ہم جو رائٹ آف انفارمیشن کا حق کانسٹیٹیوشنلی ہمیں حاصل ہے، تو ہم اپنی تسلی کے لیے یہ بھی دیکھیں کہ ہم پر جو ٹیکس ہم نے پے کیا ہے وہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے، اس کی ایک اکائی ووٹر ہے نا۔ اب ووٹر اس بات کو جج کرے کہ میں ایسے اپنے نمائندے لاؤں جب بھی موقع آئے کہ جو اس ویلفیئر اسٹیٹ کا اسٹیٹس حاصل کرنے میں ممید و معاون ثابت۔ بالکل صحیح۔ اور پھر انڈیویجول کو رول، جو بھی اکنامک پالیسی کسی بھی گورنمنٹ کے دور میں بن رہی ہوتی، اس میں انڈائریکٹلی سارے ووٹرز بھی انوالو ہیں نا، چونکہ انہوں نے نمائندے اپنے چنے ہیں، اور وہ نمائندے کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک جو ہماری گرومنگ ہے نا، سوشل گرومنگ، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ گھر کے انسٹیٹیوشن سے بھی، تعلیمی اداروں سے بھی، اور معاشرتی انسٹیٹیوشن سے بھی ملنی چاہیے، جس کی جو کہا جاتا ہے نا کہ سم ٹائم جو صرف ایک اسٹرا ہوتا ہے وہ بیلنس کا میں شفٹ لے آتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کا اجر بھی ہوگا، ذرہ برابر بھی اگر کوئی دوسرا معاملہ ہوگا تو اس کا بھگتان بھی بھگتنا ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر تو بڑا ویجیلنٹ رہتا ہوں کہ میں نے جس کمرے میں موجود نہیں اس کی لائٹ آف ہو،
میں نے اپنے گھر میں تو یہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے ایئر کنڈیشن کو کیسے استعمال کرنا ہے، لیکن جب قومی ادارے ہوتے ہیں جب اس میں ہم یہ ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں اپناتے؟ صحیح بات، لہٰذا ہم بھی اس میں ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دفتر ہے یا اسٹیٹ کی کوئی بلڈنگ ہے تو اس میں 24 گھنٹے لائٹ چلنی چاہیے؟ صحیح بات. تو انڈیویجول کو یہ احساس جب ڈیولپ ہوتا ہے، ہم سب اس کی خواہش تو رکھتے ہیں کہ یہ جو بانیان پاکستان کا تصور تھا، جو اسلام کا بنیادی تصور ہے اصل میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ جس میں تمام بنیادی ضروریات پوری ہوں، یہ ہماری خواہش ہے. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے فرائض اور حقوق کا. اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لے کہ میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے یا اپنے فرض کو پوری طرح سے ادا کرنے کی کم از کم کوشش کرنی، تو معاشرے کا رنگ نکھر جائے گا اور شاید وہ اس میں وہ ہریالی جو ہمارے پرچم میں وہ ہمیں ہر طرف نظر آئے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحبہ ابھی وہ اکنامک جسٹس کی بھی بات ہو رہی ہے اور ڈسٹریبیوشن آف جو ویلتھ ہے یا ایسٹس ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے. ابھی جو بات ہوئی بانیان پاکستان کی، تو علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک خواب ہے وہ بنیادی طور پر شروع ہوا، تو انہوں نے بھی بات اکنامک جسٹس ہی کی، یعنی شروع ہی پاکستان کا اس سے ہوا. تو تمام طبقات تک ایک یکساں مواقع اکنامیکلی پہنچانا، یہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کی غرض و غایت بھی ہے. دیکھیے ایک کانسیپٹ ہے جس کو، اور یہ فلسفی میں جو جسٹس ہے اس کو بہت ڈفرینٹ انداز میں بھی کیا گیا پریزنٹ. سوشل کانٹریکٹ بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کے تھرو آپ کانسیپٹ آف جسٹس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ ایک انڈیویجول جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے پالیسیز کے لیے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے آؤٹ کم کے لیے تھرو امپلیمنٹیشن ٹو دا پیپل. تو یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے تھرو دونوں نے چلنا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی اور چیک ایسے مینٹین ہوتا ہے. اب جو یہ بات تھی کہ جی کس طرح سے ایک انڈیویجول کی جو رسپانسبلٹی ہے اس پہ اگر ہم دیکھیں، اگر اسٹیٹ سکسیسفل ہے کہ اسٹیٹ ہیز پروڈیوسڈ اے کنسرنڈ سٹیزن، وہ چاہے ٹریفک قوانین کو، کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ملک کو آپ نے دیکھنا ہے نا جا کے، تو آپ اس کے ٹریفک روڈ ذرا دیکھیں کہ وہ کس قسم کا ضبط نظام ان کے اندر ڈسپلن ہے. کہ وہ چاہے آپ کے پانی کا استعمال ہے، آپ کے واٹر ٹیپ کا کھلا رہ جانا ہے، چاہے آپ کے ایکولوجیکل فٹ پرنٹس ہیں، کتنا ریسورس آپ یوز کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ کتنے یونٹ آپ پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ ایشیا میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان سب سے زیادہ ریسورسز یوز کرتا ہے اور سب سے کم پروڈیوس کرتا ہے جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو دس از ناٹ اے گڈ نیوز. تو اس کا مطلب ہے ہمیں سسٹینیبلٹی کے اوپر بھی کام کرنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں ایک انڈیویجول اپنا رول پلے کرے. اگر مجھے پش کرنی ہے، لائٹ آن کرنا ہے، تو مجھے آف کرنا ہے اس کو، کیونکہ آپ اگر ان نیسیسری اس کو استعمال کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ یو آر یوزنگ دا شیئر آف سم باڈی ایلس. کہ جس ہاسپٹل میں تھیٹر کے اندر آپریشن میں اگر اس لائٹ کی ضرورت تھی تو آپ نے اس کو یہاں یوز کر لیا. اٹ از ناٹ اباؤٹ بائنگ اور پرچیزنگ کیپیسٹی. بہت اچھی بات. تو یہ جو ایک کنسرن سٹیزن کا ایلیمنٹ ہے، یہی ایلیمنٹ جنریٹ کرے گا جو بھی آپ کا کوشچن ہے کہ کس طرح سے پھر وہ سارے طبقے جو ہیں وہ، جب ہم ریسورس کی، انفارچونیٹلی بالکل فاؤنڈرز کی بات ٹھیک ہے، علامہ اقبال کے خواب کی بات، ان کی سارے ایڈریسز کی بات، قائد اعظم کی پوری فلسفی، پوری موومنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں انہوں نے اکنامک اپ لفٹ کی بات کی ہے نیچرلی. اور پاکستان اور مسلمز کا جو اس خطے کے اندر ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اتنا اس میں پراؤڈ لیتے رہے ہیں کہ وہ شاید اس سے نکلے نہیں ہیں اور آگے کی ریالٹی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم نہیں کر سکے ہیں اتنے سالوں میں، وہ یہ کہ جب آپ کنسرن سٹیزن پروڈیوس نہیں کر سکے ہیں، نہ تو آپ گورنمنٹ سے اکاؤنٹیبلٹی مانگ سک رہے ہیں کہ جی ایکول جسٹس یا جسٹس اور اکنامک جسٹس کیوں نہیں ہوا، اور نہ ہی گورنمنٹ جو ہے وہ ان ریٹرن وہ سٹیزن پروڈیوس کر پا سکے. یعنی وہ یہ دونوں کا سوشل کانٹریکٹ میں نے اس لیے شروع میں بولا کہ اٹ از اباؤٹ یور سوشل کانٹریکٹ. واٹ از یور ڈیمانڈ اینڈ واٹ از دا جنریشن. وہ جنریٹ کیا کر کے دے رہے ہیں آپ کو ایز اے پالیسی، اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہو رہی ہے، اور امپلیمنٹیشن کے ساتھ آپ کی ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے، جو کہ انہوں نے بات کی کہ جی ووٹ کے تھرو آپ اس کو کریں گے. دیکھیے
جو اکنامک جسٹس ہے اٹ از آلویز لنک ٹو یور گراؤنڈ ریالٹیز. ہم اکنامک جسٹس کی جو تعریف ہے نا وہ ہم انٹرنیشنل یا یونیورسل لاز کے تھرو کر دیں گے, بٹ دیٹ ڈپینڈس کہ آپ کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے جس میں آپ اس کو ایکسرسائز کریں گے. اب اگر ویمن کو یہ رائٹ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ہمیں ایکولی اپنے ورک آور کی سیلری یا جو آپ کا ملنا ہے آپ کو اس کا وہ ایکول ہونا چاہیے, وہ ایکول ہونا چاہیے, وہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں. اب اگر ایک بندہ جو لیبر آپ کا تھم امپریشن دے دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے 8 گھنٹے کام کیے اور اس سے کام لیا جاتا ہے 12 آور, پے اس کو 8 آورس کیا جاتا ہے, اس کے سرپلس ویلیو جس کی کارل مارکس نے بات کی ہے, تو آج بھی وہ ریلیونٹ ہے کہ اس کو لیبر کو کیوں نہیں پتا کہ مجھے 8 گھنٹے کی سیلری مل رہی ہے, تو اس سے ایکسپلائٹیشن بڑھ رہی ہے, اس سے منوپلی بڑھ رہی ہے. تو پھر ایجوکیٹ کرنے سے ہی آئے گا نا, ایجوکیٹ کرنے سے, یعنی عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے. اصل میں بہت ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں ڈاکٹر صاحب. اب میں ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے ہیں, تو وہ میرے ذہن میں ایک بات گھوم رہی تھی کہ اگر اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بھی سسٹمز کو سمپل کریں اور سسٹم بنائیں, اس سے بڑا فرق پڑے گا. میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں, میں کنسلٹنسی کرتا ہوں کچھ پروجیکٹس میں. وہ جو اب ہمیں کنسلٹنسی فی ملتی ہے تو اس میں وہ ٹیکس خود بخود کٹ جاتا ہے. وہ جب ہمیں ایک واؤچر ملتا ہے اور وہ ہمیں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ایک تو بڑا احساس ہے جس کو کہتے ہیں طمانینت ہوتا ہے کہ ہم نے ایک رسپانسیبل سٹیزن کے طور پہ ٹیکس ادا کیا. دوسرا وہ خود بخود کٹ جاتا ہے اور ہمارے ریکارڈ میں آ جاتا ہے اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن جن چیزوں کا ہمیں خود بھرنا پڑتا ہے فارم سال بعد, اس میں وہ میں دیکھتا ہوں اتنی کمپلیکیشن ہے کہ وہ فارم بھرتے ہیں ادھر سے آ جاتا ہے کہ یہ مسٹیک ہو گئی اور ہمیں خود کم, یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو بظاہر ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو وہ سال بعد بڑی مشکل ہوتی ہے. گو نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ایجوکیٹ ہونا چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ سسٹم آسان ہے وہاں پر حالانکہ وہ ہمارا اچھا خاصا پیسہ کٹ رہا ہوتا ہے, لیکن نہیں, ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور کرنا چاہیے. اور جہاں پر شاید کم پیسہ دینا پڑ رہا ہے لیکن سسٹم کمپلیکیٹڈ ہے, وہ ایک ایسا تردد ہوتا ہے کہ دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو سسٹمز کے حوالے سے کہ کاش یہ سسٹمز بہت اچھے ہوتے چلے. دیکھیں اس میں ایک تو جو سیرت مبارکہ سے جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے اس پرسپیکٹو سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ, سلیس اور مختصر گفتگو فرمایا کرتے تھے. بالکل صحیح. وہ سسٹم کے حوالے سے بھی جو آپ نے بالکل بجا طور پر فرمایا, یعنی irrelevant قسم کی انفارمیشن اور کمپلیکیسیز اور ڈپلیکیشن, وہ اتنا کمپلیکیٹ ہم کر دیتے ہیں چیزوں کو کہ لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہوتے. مائل ہوں بھی تو تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں. چیزوں کو آسان کرنے کی ضرورت ہے, اور آسان جب ہوتے ہیں تو چیزوں جب سسٹمیٹک ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یوز ٹو بھی ہو جاتا ہے. اور آج کل تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز, یہ جو کووڈ-19 کا ایک پوری دنیا نے یہ فیس کیا, تو اس میں یہ ہوا کہ آن لائن کی طرف شفٹ جو ہے نا, جو جس کو ایک بڑی سلو ٹرانزیشن سے ہونا تھا, وہ ایک جمپ کی شکل میں ہوا ہے. بالکل صحیح. اس میں ٹھیک ہے پرابلمز بھی آ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو اسکولز میں جا رہے ہیں اپنے کنڈر گارڈن کے ایج سے لے کر اور پھر اپنے ڈاکٹریٹ لیول تک کے اسکالرس, وہ سب بڑی تیزی سے سوئچ ہوئے ہیں. جی اچھا, اس میں کیونکہ آپ نے بات کر دی اور ریلیونٹ ہے کہ اکنامک جسٹس بھی تبھی قائم ہوگا جب ایجوکیشن ہوگی. یہ ہمارے اب گورنمنٹ کے اداروں کو اور جو پالیسی ساز لوگ ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو 2-2.5-3 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں کہ اتنا انفراسٹرکچر بنایا جائے اور سکول, تو یہ اب آئی ٹی کی خدمات لینی چاہیے شعبے کی, اور ان اساتذہ جس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ اساتذہ ہیں کہ ہر گاؤں میں شہر میں اساتذہ اس طرح نہیں پہنچ سکتے. تو یہ آن لائن اب فائدہ اٹھانا چاہیے اور مشن بنانا چاہیے کہ ڈراپ آؤٹ بچے اور ہمارے ملک کے جو آؤٹ آف سکول بچے ہیں ان کو اب اچھے اساتذہ کے ساتھ, چاہے آن لائن کیوں نہ ہو, بڑی اسکرین لگا کے کلاس روم میں ان کو ایجوکیٹ کرنا. جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا کہ یہ اتنا آسان ہو گیا ہے. یعنی ملک کی ایک قومی یونیورسٹی ہے, اس کے بہت ساری جگہوں پر کیمپسز ہیں. کیا ہوتا تھا کہ جو ایکسپرٹ کی کوالٹی ہے
وہ ہر جگہ پر ایک جیسی اویلیبل نہیں ہوتی. جی 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 بالکل بہت. لیکن اب یہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے اور دوسرے جو گیجٹس اور ایپس ہمیں اویلیبل ہیں, جی جی ایک شخص ایک جگہ پر بیٹھ کے وہ کسی بھی سبجیکٹ پر اتھارٹی ہے اسے سب مستفید ہو سکتے ہیں. بلکہ اس کا ایک ایڈٹ فائدہ یہ ہے کہ وہ لیکچر ریکارڈڈ ہیں, یا وہ جو اسکول کا ڈے ہے وہ ریکارڈڈ ہے, وہ بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. بالکل. اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ انٹرنیشنل کانفرنسز اور اس طرح کے جو ایک دوسرے کی دنیا میں جو ریسرچ ہے وہ ایکسچینج ہوتی ہے, وہ بہت ایک مشکل کام ہوتا تھا. لوگوں کا آنا, ان کا ٹریول, ان کے ویزاز, ان کی بہت ساری پالیسیز, اور وہ پورا سال بھر. ابھی جو ویبینار کا تصور آیا ہے, آپ دنیا میں کہیں بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ بہت اکنامیکل بھی ہے اس حوالے سے. تو گریجولی ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا ہے. اور آپ نے بہت بجا طور پر کہا کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, اور چونکہ پاکستان میں ریشو بچوں کی اور نوجوانوں کی زیادہ ہے دنیا میں, اس کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے. اور اس ہم سب کے پاکستان کے بینر کے نیچے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر میرا بچہ کسی اچھے ادارے میں پڑھ رہا ہے تو یہ اس بچے کا بھی حق ہے جس کو کھانا بھی میسر نہیں ہے, یہ اس کا بھی اسی طرح سے حق ہے. ایسے اس کیپٹل سٹی میں بہت ساری ایسی روایات ہیں. ایک صاحب اللہ نے انہیں توفیق دی ہوئی, وہ پارک میں کھڑے ہو کر بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور بہت سارے بچے وہاں سے آگے نکل کر بڑے ہیں. جو مثبت پہلو ہے ہماری قوم کا, اس کو بھی وہ مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی شخص بہت صدق کے دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کاوش کر رہا ہے, تو اس کے لیے وسائل کی کمی نہیں ہوتی. اور اس کا ایک بہت بڑا اگزامپل اور بہت بڑا ایک جو ٹاورنگ پرسنالٹی ہمیں ملی وہ عبدالستار ایدھی کی. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ ان کو وسائل کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. انیشیلی انہوں نے کیسے شروع کیا, اور پھر یہ تھا کہ وسائل خود ایسی تو ایگزامپلز بہت, وہ تو ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں, لیکن باقی بھی بہت ساری ہیں کہ جنہوں نے کم ریسورسز سے شروع کیا اور پھر بہت آگے. ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام کا وقت تو ہمارا نکلتا جا رہا ہے. جو انکلوسیو بات اکنامک جسٹس اور اکنامک اپرچونٹی کے حوالے سے ہوئی, آپ اب کیا سمجھتی ہیں آخری یعنی بات 2 منٹ ہے ہمارے پاس, آپ اس کو آپ نے بڑی کنکلوڈ اچھی بات ابھی کی تھی انسٹیٹیوشنل اپروچ کی. جی جی جی. میں صرف اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی بڑے کنسرن کے ساتھ. جی جی جی. اور اف اٹ ریچز ٹو دی اتھارٹیز آلسو. آپ کا ٹیکس سسٹم, کلیکشن سسٹم, قطع نظر اس بات کے کس سے ٹیکس لینا نہیں لینا وہ تو ڈیبیٹیبل چیز ہے. اٹ از سو کمپلیکیٹڈ. جو میں نے فار اس ایون جی 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 یہ جو آٹومیٹڈ سسٹم ہے نا, یہ ابھی اس سوسائٹی کے لیے نہیں ہے. نہ ہی آپ کا سوسائٹی اتنی ابھی ڈیجیٹل اس انداز میں ہوئی ہے کہ وہ اتنی اس کو آٹومیٹڈ جواب دے سکے. آپ ضرور اس کو آن لائن کیجئے, بٹ اس کو سمپل کیجئے. بالکل. اگر آپ نے میرے پاس آنا ہے, میں ہمیشہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ جی آپ آ کے مجھے کہتے ہیں لیں جی یہ 100 روپیز آپ کا ٹیکس ہے. میں کہوں جی بیٹھیں آپ تشریف رکھیں, یہ لے 100 روپیز ٹیکس, جان چھوٹ گئی جیسے آپ کی چھوٹ جاتی ہے جب آپ لیتے ہیں. جی جی. آپ میرے پاس آتے ہیں, نہیں جی چاہیے تو 100 ہی مجھے, بٹ آئی ول کم ٹو یو 10 ٹائمس, اور 10 ٹائمس آپ مجھے دیں گے ایچ ٹائم 10 روپیز, اور یہ آپ سارا فل بھی کریں گے, دین آئی ایم سوری. جی جی. تو چیزوں کو سمپل رکھیں. یہ لوگ آپ کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں, دے ہیو دیئر نیشنل رسپانسبلٹیز, اونلی دے آر شائی اوے بیکاز کہ آپ کا سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ہے. آپ نے صحیح کہا, اگر یہ سسٹم سمپل ہو. یہ ایک شکایت کی جاتی ہے کہ پاکستان کے عوام چیریٹی دیتے ہیں, بہت ٹیکس نہیں دیتے. وہ آپ نے کہا چیریٹی بڑے آرام سے دے سکتا ہے بندہ, لیکن ٹیکس کے سسٹمز کو یا ریونیو کے جو ہیں تو خدا کرے نہیں بنائیں, اس کو فرینڈلی بنائیں. لیکن ویسے اس سلسلے میں تھوڑا کام ویسے آگے بڑھا, یعنی پہلے سے کچھ بہتر چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ آپ کا. آپ تشریف لائے, اور ہم سب کا پاکستان کے حوالے سے جنرل باتیں تو ہوتی ہیں. ظاہر ہے ہم نے بارہا اس پروگرام میں کہا کہ جن قوموں کے پاس ملک نہیں ہے, آپ شام دیکھ لیجئے, یمن دیکھ لیجئے, فلسطین, کشمیر دیکھ لیجئے, کس قسمہ پرسی میں ہیں وہ, اور ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. کمیاں ہیں لیکن خدا کرے وہ بھی ہم ہی مل کے دور کریں گے. تو عام باتیں تو یقیناً ہوتی ہیں, لیکن اس سیریز میں ہم بڑی اسپیسیفک باتیں کر رہے ہیں, اور جو اکنامک جسٹس کے حوالے سے اور سماجی اور معاشی اپرچونٹیز انصاف کے حوالے سے بڑی بنیادی باتیں ہوئیں. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, ہمارا یہ پروگرام اور یہ سیریز ابھی جاری ہے,
اور ہم سب کا پاکستان کے حوالے سے ابھی بہت خوبصورت ٹاپکس، ایسے ٹاپکس کہ جو ہر طبقے کے لیے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا فرض ادا کرنا ہے اور پھر ہمیں اس سے کیا ملے گا، کیسے یہ ملک انشاءاللہ اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے قوموں کے صفوں میں انشاءاللہ ایک بہترین مقام حاصل کرے گا۔ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔